کہ اللہ جنت نعمتوں کے رستے دے، آزمائشوں کے رستے نہ دے۔ دیکھیے دو رستے ہیں نا، آپ کے اس ہال میں آنے کے تو کوئی 10 رستے ہیں نا باہر سے۔ آپ جس مرضی روڈ سے آئیں، جدھر سے آئیں، آپ اتنے بڑے پارکنگ لاٹ میں جہاں مرضی گاڑی کھڑی کریں، آنا اسی ہال میں ہے نا آپ نے، جانا ہم نے جنت میں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ آزمائشوں میں ڈالے گا، اور ڈال رہا ہے اور ڈالنا چاہیے، اور وہ صبر کی روڈ سے، سبیل الصبر سے جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نعمتیں دے گا، دیتا ہے، دے بھی رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ شکر دے دیتا ہے، اور وہ شکر کی روڈ یعنی سبیل الشکر سے جنت میں جائیں گے۔ اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے شکر والے رستے سے جنت میں جانا ہے، مجھے صبر والے پہ نہیں جانا۔ حالانکہ ہر صبر شکر میں اور شکر صبر میں ڈھلتا ہے۔ لکھ لیں یہ جملہ، جو شکر نہیں کرے گا نا وہ صبر نہیں کر سکے گا، اور جو صبر نہیں کرتا نا وہ شکر نہیں کرے گا۔ ایک اور جملہ لکھ لیں، صبر آگے جا کر شکر میں ڈھل جاتا ہے، اور شکر ایک مقام پہ صبر پہ ڈھل جاتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ایسا معاملہ جس کے لیے انسان بڑا ہی بے چین تھا، وہ بڑے ہی صبر کا وقت ہوتا ہے کہ اب اس خوشی میں رب کو ناراض نہ کر دو، نعمت کو دینے والے کو ہی ناراض نہ کر دو۔ تو یاد رکھیے، ایک جملہ لکھیے، آپ میں آج جس دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں نا، یہ زمین، اس کے بہت سے نام ہیں نا، اس کو ارتھ بھی کہتے، لینڈ بھی کہتے، دنیا بھی کہتے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ مطہرہ، تو اسے پاک کرنے والی۔ ہم پڑھتے ہیں ازواج مطہرہ، مطہرہ کیا ہوتا ہے؟ جو پاک کر دی گئی، کلین ون، پیوریفائڈ ون۔ یہ دنیا آزمائشوں سے پاک کرنے والی ہے۔ حدیث ہے کہ مومن کو اللہ دنیا میں اتنا پاک کر لیتا ہے کہ جب وہ مرے گا نا، جب وہ میرے پاس آئے گا، اس پہ ایک علائش بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے نا، اس کو پاک کرتا ہے۔ آزمائش کو برا نہ کہا کرے کہ آزمائش اللہ آپ کو مجھے اذیت دینے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالی کی ہر بات پہ خوش رہیے، پھر آپ کو مرنے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ جو اڑیاں ہیں نا، تڑیاں اور اڑیاں، تڑی دیتے ہیں ہم، میرے ساتھ کیوں کیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میں نے کیا بگاڑا ہے، بس سمجھ لیں گے پھر اللہ نے آپ کو کہیں نہ کہیں رگڑا دینا ہے، چاہے پلسرات پہ جا کے دے دے۔ کئی آزمائشیں دنیا میں ہمیں ایسے لگتی ہیں جیسے پہاڑ ہے، ہمارے سر پہ کوئی گٹھڑ ہے، لیکن وہ اصل میں ارد گرد کی دھوپ سے اور پانی سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، صرف فیل کرنے کی بات ہے۔ تو اپنی آزمائشوں کو ایک مثال سے سمجھیے۔ کسی کا قول ہے کہ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہوتی ہے۔ امیجینیشن میں لائیے ایک تکڑی، ترازو، بیلنس، دو پلڑے ہوتے ہیں۔ جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بھی بڑھتی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو آخری جملہ، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ شرط ایک ہے کہ آپ مومن ہوں، آپ کے اندر ایمان کی رمق ہو۔